ماضی میں رہنے والے آنکھیں کھول کر حال ہی میں نہیں دیکھتے، اور آنکھیں نہ کھولنے والے کو راستہ دکھائی نہیں دیتا، اور راستہ دکھائی نہ دینے کی وجہ سے مستقبل کی طرف سفر نہیں ہو پاتا۔ مجھ میں تو یہ خوبی ہے، میں فوراً لرزتے ہوئے لمحے کو بھول کر آنے والے پل پر نگاہیں جما دیتا ہوں، پھر مجھے سب کچھ صاف نظر آنے لگتا ہے۔ وہ بولے جا رہا تھا، اور اب بھی اگر میں اسے نہ ٹوکتا تو وہ جانے کب تک بولتا رہتا۔ ہمیں سنہرے بابا کے پاس جانا ہے۔ ہاں، میں جانتا ہوں، اور اسی لیے تمہاری طرف آیا ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ خورشید چاچا کی جانب متوجہ ہوا۔ سب ٹھیک ہے نا چاچا؟ ہاں، یوں تو سب ٹھیک ہے۔ ویسے میں اسی سادھو کی طرف گیا تھا، میرا مطلب ہے کہ سابق مکان مالک کی طرف۔ ان کی بات سن کر میں اور شرف الدین دونوں چونک اٹھے۔ کیوں؟ پھر کیا ہوا؟ میں نے ایک دم ہی 2 سوال کر لیے۔ اس کا کہنا ہے کہ وقار الحسن اس سے جا کر ملے۔ آپ نے اسے کیا کہہ دیا خورشید چاچا؟ شرف الدین گھبرا گیا۔ نہیں، میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، میں نے تو صرف اتنا کہا تھا کہ تم اسے پریشان کر رہے ہو۔ رحیموں والی بات نہیں بتائی اسے؟ وہ اپنی صفائی پیش کرنے لگے۔ میں نے اور شرف الدین نے یہ سن کر گہرا سانس لیا۔ اوہ خورشید چاچا، آپ نے تو ڈرا ہی دیا تھا۔ خدا کے واسطے آپ کوئی بات کسی سے بھی نہ کریں، آپ سب کچھ بھول جائیں، ہم اسے خود سنبھال لیں گے۔ میاں، کیا میں صورت سے بہت زیادہ بوڑھا نظر آنے لگا ہوں؟ انہوں نے میری طرف چہرہ کر کے مجھ سے پوچھا۔ ان کے چہرے پر بے پناہ سنجیدہ استفہام دیکھ کر مجھے ہنسی آ گئی۔ خورشید چاچا، میرا یہ مطلب نہیں تھا، میں تو یہ کہنا چاہتا تھا کہ ہم تینوں کو کسی بھی بات ایک دوسرے سے مشورہ کیے بغیر کچھ نہیں کہنا اور کرنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ کچھ گڑبڑ ہو جائے۔ شرف الدین نے جلدی سے کہا۔ وہ شرمندہ تھا۔ خورشید چاچا بڑبڑاتے ہوئے آگے بڑھ گئے، پھر پلٹ کر مجھ سے مخاطب ہوئے۔ اب میاں میرے لیے کیا حکم ہے؟ میں بری طرح شرمندہ ہو گیا۔ وہ ابھی تک ناراض تھے۔ چاچا کیوں شرمندہ کرتے ہیں؟ اس نے کہا تو ہے کہ… خیر، میری بات کا جواب دو۔ میرا خیال ہے کہ آپ آرام کریں، بہت تھک گئے ہوں گے۔ مجھ سے پہلے ہی شرف الدین بول اٹھا۔ ہم سنہرے بابا کے حجرے تک جا کر واپس آتے ہیں۔ اتنا سنتے ہی خورشید چاچا پلٹ گئے۔ میرا دل بوجھل ہو گیا۔ میں جانتا تھا کہ وہ ناراض ہیں، مگر شرف الدین نے مجھے زیادہ سوچنے کا موقع نہیں دیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھ گیا۔ ایسا کرنا ضروری تھا، کیا پتا کس طرح میں کس سے کیا کہہ بیٹھے، انہیں کیا ضرورت تھی اس کے پاس جانے کی۔ وہ سر جھٹک کر بولا، پھر چونک کر میری طرف دیکھنے لگا۔ ویسے وہ کیا بتا رہے تھے؟ اس سادھو نے کیا کہا؟ اس نے مجھ سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے، یوں کہہ لو کہ مجھے پیغام بھیجا ہے کہ میں اس سے ملوں۔ شرف الدین، مجھے یقین ہے کہ اس سادھو کا اس پورے ڈرامے میں کوئی نہ کوئی کردار ضرور ہے۔ بظاہر وہ خود گرفت میں نہیں آتا، مگر شرف الدین، ایسا لگ رہا ہے جیسے اس نے مجھ سے یہ سب کچھ جان بوجھ کر کروایا ہے۔ میں خود بھی سارا دن یہی سوچتا رہا ہوں وقار الحسن۔ بات اس جگہ آ کر رک جاتی ہے کہ آخر اسے تم سے یہ سب کچھ کروانے کا کیا فائدہ پہنچ رہا ہے؟ دوسری بات یہ کہ روحوں اور جنوں سے زیادہ طاقت رکھتا ہے، کیا اس کے پاس اتنی شکتی ہے کہ وہ کہیں دور بیٹھ کر کسی شخص کے ہاتھوں کوئی قتل کروا دے؟ میں جانتا ہوں کہ یہاں ہزاروں لوگ ہیں جو زندگی تیاگ کر ایسی شکتیاں حاصل کرنے کی تگ و دو میں لگ جاتے ہیں اور کامیاب بھی ہو جاتے ہیں، مگر پھر وہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسے یہ سب کروانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تم سے کیا چاہتا ہے؟ ممکن ہے کہ وہ پرکاش کا کوئی روپ ہو؟ میں نے خیال ظاہر کیا۔ تم بھول رہے ہو کہ پرکاش اس سے قبل بھی ہمیں مل چکا ہے اور اس نے کسی بھی طرح ہمیں نقصان نہیں پہنچایا۔ شاید تمہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ اس سادھو نے جو کچھ تم سے کروایا ہے وہ کتنا بڑا نقصان ہے۔ اتنا بڑا نقصان کہ پرکاش نے شکنتلا کی خودکشی اور اپنے قتل کا بھی مرزا سولت بیگ سے ایسا انتقام نہیں لیا۔ تم نے تو کچھ بھی نہیں کیا وقار الحسن، تم تو اب تک اس کے ساتھ ہو، تم اس کی اذیت کے ازالے کے لیے کتنا کچھ کر چکے ہو۔ نہیں، وہ پرکاش نہیں ہو سکتا، نہ اس میں شکنتلا کا کوئی ہاتھ ہے۔ صرف ایک ہی بات ہو سکتی ہے، مگر تم اس بات پر یقین نہیں کرو گے۔ وہ منہ بنا کر چپ ہو گیا۔ ہم باتیں کرتے ہوئے آگے ہی آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ ہمارا رخ سنہرے بابا کے حجرے کی طرف تھا۔ کیوں؟ کیا بات ہو سکتی ہے؟ برا نہ مانو تو کہوں؟ اس نے یوں کہا جیسے جان کی امان مانگ رہا ہو۔ ہاں، کہو نا۔ میں الجھ گیا۔ یہ حرکت تمہارے چچا کی بھی ہو سکتی ہے۔ کیا؟ میں اچھل پڑا۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ دیکھا، پتنگے لگ گئے نا تمہیں؟ وہ انگلی سے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ لیکن وقار، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس امکان پر سوچنا ضرور۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ بولو تو۔ میں چڑ گیا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ چچا اپنی سالی کی بیماری کا بہانہ کر کے اس سادھو کے پاس گئے ہوں۔ اسے ہر طرح کی شکتی حاصل ہے، یہ بات ان کے علم میں بھی ہوگی۔ انہوں نے یہ دیکھا کہ اب تک ان کا ہر حربہ ناکام ہوا ہے،
اس سادھو کی مدد سے تمہیں عمر قید یا پھانسی کی سزا دلوا کر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں، اور انہوں نے ایسا کر دکھایا، گویا وہ تو اپنی طرف سے کامیاب ہو چکے ہیں۔ یہ تو ہم لوگوں کی چالاکی تھی اور کچھ قسمت کہ وہ رحیمو ہمارے ہاتھ لگ گیا، اور وہ بھی ایسا جس کا کردار خود اس کے ماں باپ کی نگاہوں میں بھی خاصا مشکوک ہے، تو اس کی گمشدگی مسئلہ نہیں بنے گی۔ سوچو، اگر اس کی جگہ میں یا خورشید چاچا ہوتے تو کیا بات اتنی آسانی سے چھپ سکتی تھی؟ میرا تو خیال ہے کہ تم خود ہی اب تک پولیس کے پاس پہنچ کر اعتراف جرم کر چکے ہوتے۔ مگر یہ تو، میں نے کہنا چاہا کہ یہ ممکن نہیں ہے، مگر اس نے میری بات کاٹ دی۔ ٹھہرو، میری بات ابھی پوری نہیں ہوئی۔ ایک دوسرا امکان بھی ہے، سنہرے بابا۔ ممکن ہے کہ سنہرے بابا کا کوئی شوبدہ ہو؟ بے وقوفی کی باتیں نہ کرو، تمہارا یہ آخری امکان قطعی فضول ہے۔ میں نے اسے جھڑک دیا، البتہ اس کے چچا کے بارے میں سنائی ہوئی کہانی کچھ دل کو لگتی تھی۔ پھر وہ پہلے والا امکان؟ وہ بولا۔ ہاں، میں نے تھکے انداز میں کہا، اس پر سوچا جا سکتا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ کیا وہ اس قدر گر سکتے ہیں صرف دولت کے لیے؟ کیوں، تمہیں قتل کرواتے ہوئے کیا وہ عظمت کی بلندیوں پر لٹکے ہوئے تھے؟ اس نے طنزیہ انداز میں کہا۔ میرا یہ مطلب نہیں ہے، جو بھی مطلب ہے یہ بے وقوفی کا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اب معاملہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ اسے، یعنی اس راز کو تشت لب بام ہو جانا چاہیے۔ اس نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ کون سا راز؟ میں حیران ہو گیا۔ وہی تمہارے قتل والے ڈرامے کا راز۔ تمہیں چاہیے کہ تم اپنے تایا کو اعتماد میں لے کر یہ سب معاملات ان کے سامنے رکھ دو۔ شرف الدین، اب اتنے عرصے بعد کیا وہ یقین کر لیں گے کہ وہ ڈرامہ چچا کا کھیلا ہوا تھا؟ پھر میرے پاس اسے صحیح ثابت کرنے کے لیے کیا ہے؟ نہ کوئی گواہ، نہ ثبوت۔ نہیں شرف الدین، وہ یقین نہیں کریں گے۔ اور یہ کل رات والا معاملہ، اس میں بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو مجھے بے گناہ ثابت کر سکے۔ ہاں، میرا مجرم ہونا ضرور ثابت ہو جائے گا۔ ہمیں کسی اور انداز میں سوچنا ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ سنہرے بابا ہی میری مدد کا واحد ذریعہ ہیں۔ چلو یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اگر ان کے بارے میں پتہ چل گیا تو۔ اس نے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں پھیلاتے ہوئے کہا۔ اب ہم حجرے کے کافی قریب پہنچ گئے تھے۔ سامنے ہی وہ ہوٹل نظر آ رہا تھا جہاں ہر وقت گراموفون بجتا رہتا تھا اور سہگل کے گائے ہوئے گیت گونجتے رہتے تھے۔ اس ہوٹل کے سامنے سے گزر کر ہم سبز گنبد والی مسجد کی طرف بڑھ گئے۔ عشاء کا وقت ہو چکا تھا، نمازی صفیں باندھ چکے تھے، کچھ لوگ جلدی جلدی مسجد کی طرف جا رہے تھے۔ میں جماعت کھڑی ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ آؤ شرف الدین، پہلے نماز پڑھ لیں، میں نے جوتے سیڑھیوں کی طرف ایک طرف اتارتے ہوئے کہا۔ شرف الدین نے بھی جوتے اتارے اور ہم دونوں مسجد میں داخل ہو گئے۔ میں نے اور شرف الدین نے جلدی جلدی وضو کیا اور لپک کر جماعت کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ جماعت میں کھڑے ہو کر مجھے اتنا سرور ملا، ایسا سکون دل و دماغ میں محسوس ہوا کہ جو اب سے پہلے میں نے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے میں تنہا خدا کے حضور میں کھڑا ہوں، میرے ارد گرد کوئی بھی نہیں ہے۔ مجھے ہوش اس وقت آیا جب کسی نے جھنجھوڑ دیا۔ میں نے چونک کر دیکھا، وہ شرف الدین تھا۔ او بھائی، نماز ختم ہوئے زمانہ ہو گیا، اب تک تو سارے نمازی گھروں میں بستروں پر جا لیٹے ہوں گے، اور تم تھوڑی دیر ہوش میں نہ آتے تو میں بھی جا رہا تھا، صبح فجر کی نماز پر یہیں ملاقات کرتا، مگر میں نے سوچا کہ ابھی سنہرے بابا کی طرف بھی جانا ہے اور پھر تمہاری اماں کو بھی منہ دکھانا ہے۔ اوہ، میں نے آنکھیں بند کر لی۔ تم نے اس وقت مجھے جگا کر اچھا نہیں کیا شرف الدین۔ ارے، تم کیا سو گئے تھے؟ اس نے حوالنقوں کی طرح میری طرف دیکھا۔ نہیں، خیر چھوڑو، میں نے اسے ٹال دیا۔ اب اسے کیا بتاتا؟ ابھی ہم سیڑھیوں تک پہنچے ہی تھے کہ وہی فقیر ہمیں دیکھ کر ٹھٹک گیا جو پہلی بار بھی مجھے انہی سیڑھیوں پر ملا تھا۔ وہ اچانک میرے سامنے آ گیا۔ مجھے دیکھ کر اس نے ناک سکیڑ لی اور بولا، بہت بدبو ہے، خون کی بدبو۔ اتنا کہہ کر اس نے ناک چٹکی سے پکڑ لی اور بھاگ کر ہم سے دور چلا گیا۔ میں سناٹے میں رہ گیا۔ شرف الدین بھی سفید پڑ گیا۔ ہم دونوں نے گھبرا کر چاروں طرف دیکھا۔ اسے اتفاق کہہ لیں کہ تمام نمازی دور جا چکے تھے۔ جو کچھ لوگ تھے وہ قضا نماز ادا کر رہے تھے اور کسی کی توجہ ہماری طرف نہیں تھی۔ شرف الدین لپک کر اس فقیر کے قریب پہنچ گیا۔ میں وہیں کھڑا دیکھتا رہا۔ میری ہمت نہیں ہوئی تھی کہ میں ابھی اس کے قریب جاؤں۔ میں اس وقت کافی دہشت زدہ تھا۔ شرف الدین کے اس کے پاس جانے پر بھی میں کافی گھبرا گیا تھا۔ وہ عجیب و غریب قسم کا فقیر تھا جسے ہر بات کا پتہ ہوتا تھا، لیکن وہ کچھ پاگل سا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ بیچ بازار میں میرا بھانڈا نہ پھوڑ دے۔ میرے خیال میں شرف الدین نے اس کے پاس جا کر بے وقوفی کی تھی۔ ہمیں تو چاہیے تھا کہ اس سے منہ چھپا کر گزر جاتے۔ میری آنکھیں اور کان اس طرف لگے ہوئے تھے۔ وہ فقیر ایک درخت کی طرف منہ کیے کھڑا تھا۔ شرف الدین غالباً اسے منانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ اب بھی سیدھے ہاتھ سے ناک دبائے ہوئے تھا۔ پھر وہ اسی جانب رخ کیے ہوئے زمین پر بیٹھ گیا۔
اس کے ساتھ ہی شرف الدین بھی بیٹھ گیا۔ میں دم بخود کھڑا تھا۔ اچانک شرف الدین نے مجھے اپنے قریب آنے کا کہا۔ میں لرزتے قدموں سے ان کے قریب چلا گیا۔ معافی مانگو بابا سے، شرف الدین نے مجھے جھڑک کر کہا۔ ہیں؟ میں حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ ہاں وقار الحسن، میں بھی معافی مانگ رہا ہوں۔ میرے دل کے کسی گوشے میں جو بے اعتباری موجود تھی وہ میری کم علمی تھی، اور تم نے سنہرے بابا کا حکم نہ مان کر انہیں تکلیف پہنچائی ہے۔ اس میں قصور میرا بھی تھا، میں نے ہی تمہیں مجبور کیا تھا، لیکن میں خوش قسمت ہوں کہ یہ مجھے معاف کر چکے ہیں۔ تم بھی معافی مانگو۔ پہلے تو مجھے لگا جیسے وہ ڈرامہ کر رہا ہے، مگر اس کے آنکھوں میں چمکتی ہوئی پانی کی لکیر اور اس کے چہرے پر چھائی ہوئی سنجیدگی نے مجھے احساس دلایا کہ وہ درست کہہ رہا ہے۔ وہ سنہرے بابا سے بدگمانی کے حد تک بے اعتبار تھا، اور اب اسے احساس تھا کہ وہ غلطی پر تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اس میں اور فقیر بابا میں کیا گفتگو ہوئی ہے، لیکن میں تو سنہرے بابا کا دل سے قائل تھا، اور آج ان کا حکم نہ ماننے پر افسوس بھی کر رہا تھا۔ سو میں نے لپک کر اپنے دونوں ہاتھ فقیر بابا کے سامنے جوڑ دیے۔ بابا مجھے معاف کر دیں، میں سخت عذاب میں مبتلا ہوں۔ میں سنہرے بابا سے ملنے آیا ہوں، ان سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ بابا جی، میرا خدا کے سوا کوئی نہیں ہے، مجھے نادیدہ قوتوں نے گھیر لیا ہے، میں بے بس ہو گیا ہوں۔ بابا جی میری مدد کریں، خدا کے لیے۔ بس؟ اس کی آواز میں ایسی گرج تھی کہ میں کانپ اٹھا۔ نادان ہے تو، بڑا نادان ہے۔ خدا تیرا بھلا کرنا چاہتا تھا، اس نے سنہرے بابا کو حکم دیا تھا کہ اس کی مدد کرو، مگر کتنا بدقسمت ہے تو کہ نے گھر آئی غیبی مدد کو ٹھکرا دیا۔ تجھے آخرت کا کچھ احساس نہیں، تجھے دولت سے پیار ہے، دنیا داری سے پیار ہے، اور عورت سے پیار ہے، مگر خود سے پیار نہیں ہے۔ تو کیسا مسلمان ہے جو شیطان کا آلہ کار بن گیا ہے؟ وہ بڑا شیطان ہے، وہ تجھ پر قابو پانا چاہتا ہے، تیری مخفی قوتوں کو ہتھیانا چاہتا ہے۔ تو طاقتور ہے، بہت طاقتور ہے، اور یہی بات وہ جان گیا ہے۔ اس کے بیر اسے بتا دیتے ہیں، تو جب یہاں آیا تھا، جب یہاں کی ہوا کا پہلا جھونکا تجھے چھو کر گزرا تھا، تبھی اسے سب کچھ پتہ چل گیا تھا۔ وہ بولے جا رہے تھے، ان کی آنکھوں کی سرخی بڑھتی جا رہی تھی، اور میں حیرت سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ بابا یہ شرمندہ ہے، اسے معاف کر دیں، اسے اس شیطان سے بچا لے بابا۔ شرف الدین نے ان کے ننگے گھٹنوں کو چھوا۔ ان کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے، پاجامے کے نام پہ چند دھجیاں تھیں جو ان کی پتلی پتلی ٹانگوں پر جھول رہی تھیں۔ ان کے بدن پر کرتا تھا، ململ کا باریک کرتا، جس پر انہوں نے ایک بہت پرانی سی جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی واسکٹ پہنی ہوئی تھی۔ وہ شرف الدین کو گھور رہے تھے۔ شرف الدین گڑ گڑایا، بابا یہ سنہرے بابا سے معافی مانگنے آیا ہے، ان سے مدد مانگنے آیا ہے۔ تبھی انہوں نے درخت کی جڑ میں رکھے ہوئے کچھ پتھروں کو ہٹایا۔ میں وہاں بادام رکھے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ پتھروں کے نیچے مٹھی بھر بادام رکھے تھے۔ انہوں نے 7 بادام چنے اور میری طرف بڑھا دیے۔ لے، یہ کھا لے۔ انہوں نے بادام میری طرف بڑھائے۔ میں نے جلدی سے بادام مٹھی میں لے لیے۔ چلا جا، اٹھ، چلا جا۔ وہ ایک دم کھڑے ہو کر چلانے لگے۔ میں اور شرف الدین گھبرا کر کھڑے ہو گئے۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ جا! اس بار وہ اتنی زور سے چیخے کہ میں اور شرف الدین سہم کر پلٹ گئے۔ ان کے چیخنے پر بہت سے لوگ ہماری طرف متوجہ ہو گئے تھے اور ہمیں غور سے دیکھ رہے تھے۔ ہم جلدی سے نگاہیں چرا کر آگے بڑھ گئے۔ میرے پیچھے شرف الدین بھی تھا۔ ہم اتنی تیزی سے آگے بڑھے کہ چند ہی لمحوں میں مسجد دور رہ گئی۔ ارے! شرف الدین ٹھٹک کر رک گیا۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ ہم تو سنہرے بابا سے ملنے آئے تھے۔ اس نے پلٹ کر دیکھا۔ میری نگاہوں نے بھی اس کے نگاہوں کا تعاقب کیا۔ فقیر بابا کہیں نہیں تھا۔ اسے وہاں نہ دیکھ کر میری بھی ہمت ہوئی۔ ہاں چلو واپس چلتے ہیں۔ ہم دونوں اس بار محتاط انداز میں چاروں طرف دیکھتے ہوئے آگے بڑھتے رہے۔ ہمیں ان کے ملنے کا یقین نہیں تھا، مگر ایک مبہم سی امید تھی۔ دیکھنے میں کیا حرج تھا، سو ہم آگے بڑھتے رہے۔ مسجد عبور کر کے جو ہی حجرے کی طرف بڑھے، وہی فقیر اچانک جانے کہاں سے نکل کر ہمارے سامنے آ گیا۔ اس کی آنکھیں انگارہ ہو رہی تھیں، چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ میں اور شرف الدین یوں ٹھٹک کر رک گئے جیسے انہوں نے ہمیں چوری کرتے ہوئے پکڑ لیا ہو۔ وہ خاموش کھڑے ہمیں دیکھ رہے تھے۔ شرف الدین نے ہی ہمت کی اور بولا، بابا ہم سنہرے بابا سے ملنے جا رہے ہیں۔ وہ نہیں ہے، تجھے بادام دیے ہیں نا، تو کھا لینا اسے، آج ہی، ابھی، ورنہ پھر کبھی ادھر نہ آنا، سمجھا؟ آخری جملہ انہوں نے مجھ سے کہا تھا، گویا بادام مجھے کھانا تھے۔ یہ سن کر میں تو فوراً ہی پلٹ گیا، اور یہ دیکھے بغیر کہ شرف الدین میرے پیچھے آیا یا نہیں، تیز قدموں سے چلتا ہوا سڑک عبور کر گیا۔ میں فقیر بابا سے اس قدر خوفزدہ ہو گیا تھا کہ شرف الدین کے انتظار میں بھی نہ رکا۔ او بھائی، او میاں! شرف الدین کی آواز سن کر میں نے رکے بغیر پلٹ کر دیکھا۔ وہ میرے پیچھے آ رہا تھا۔ فقیر بابا کہیں دکھائی نہ دیے تو میں ٹھہر گیا۔
بادام میری مٹھی میں دبے ہوئے تھے اور میرا ہاتھ پسیج گیا تھا۔ میں نے انہیں جیب میں ڈال لیا۔ یار بڑے ڈرپوک ہو، اس نے پھولی ہوئی سانس کے دوران کہا، اور تم بہت بہادر ہو، تمہارے چہرے کا رنگ دیکھا تھا میں نے منہ بنا کر کہا۔ ویسے یار عجیب بات ہے، مشہور تو سنہرے بابا ہیں اور مجھے دہشت دیکھ کر ہوتی ہے۔ تم نے دیکھا کہ یہ بھی سب کچھ جانتے ہیں؟ ہاں، اور اب مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے تمہاری باتوں میں آ کر سنہرے بابا کے حکم سے سرتابی کیوں کی۔ اس میں تمہارے تایا اور اماں کا بھی ہاتھ ہے، یہ تم بھول گئے کیا؟ ہم دونوں اب اس ہوٹل کو بھی پیچھے چھوڑ آئے تھے جہاں ہر وقت گرامو فون پر سہگل کے گانے بجا کرتے تھے۔ اب کیا ارادہ ہے؟ وہ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولا۔ کیا کہوں، میری سمجھ میں ہی نہیں آ رہا۔ اب تو بادام کھا کر سو جاؤں گا۔ اللہ مالک ہے، مگر شرف الدین، سنہرے بابا سے ملنا تو اب ناممکن ہی لگ رہا ہے۔ اب تو ان باداموں پر ہی گزارا کرنا پڑے گا۔ یہ ضرور پڑھے ہوئے بادام ہوں گے۔ میرا خیال ہے کہ تمہارے لیے بہتر ہوں گے۔ ممکن ہے اس شیطان سے نجات ہی مل جائے۔ ویسے بائی دا وے، تمہارے چچا کب آ رہے ہیں؟ شاید کل پرسوں تک آ جائیں، میں نے جواب دیا۔ ان کے آنے سے پہلے ہی نئے مکان میں منتقل ہو جاتے تو اچھا تھا۔ یہ ممکن نہیں ہے، اور ہاں، اماں امروہہ جانا چاہتی ہیں، وہاں سے سامان لانا ہے۔ یہ تو بڑی اچھی بات ہے، میں بھی چلوں گا۔ ابا کو قرار آ جائے گا، کیونکہ امروہہ پہنچتے ہی انہیں پتہ چل جائے گا کہ تم وہاں نہیں ہو، اور بس انہیں تو پتنگے لگ جائیں گے۔ میں ان سے مل کر پھر تم لوگوں کے ساتھ چلا آؤں گا۔ لیکن شرف الدین، وہ اس مکان کو چھوڑتے ہوئے خوف محسوس ہوتا ہے، اگر پیچھے کچھ ہو گیا تو؟ کچھ نہیں ہوتا یار، اور جو کچھ ہونا ہوتا ہے وہ کون سا رک جاتا ہے؟ ہم ہوں یا نہ ہوں، جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ اس نے کندھے اچکائے۔ میں بھی سوچنے لگا کہ میرے پریشان ہونے سے آنے والی آفت ٹل تو نہیں جائے گی، پھر پریشان ہونے سے فائدہ۔ آگے کیا ہوا یہ جاننے کے لیے انتظار کیجیے کہانی کے اگلے حصے کا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمیں کمنٹس میں بتائیے کہ آپ کو ہماری یہ نئی کہانی کیسی لگی۔